آپ ہمارے اس ویڈیو نالج ہنٹ کو ایک مرتبہ پھر لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر NCERT کی بک اپنی زبان سے حسرت موہانی کو لے کر کے پرویز علیمی حاضر خدمت ہے۔ حسرت موہانی سید فضل الحسن نام اور حسرت تخلص 1875 میں قصبہ موہان، ضلع اناؤ، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں ان کا سن پیدائش 1880 ہے اور 1881 بھی ملتا ہے۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سیاستداں اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ 1898 میں گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1899 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ حسرت نے 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ 1903 کا سال حسرت کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی سال وہ اپنے باغیانہ خیالات کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے۔ اب حسرت علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں کرائے پر مکان لے کر رہنے لگے۔ انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال چچا زاد بہن نشاط النساء بیگم سے ان کی شادی ہوئی، جو ایک پڑھی لکھی، باہمت، حوصلہ مند اور مستقل مزاج خاتون تھی۔ 1903 ہی میں حسرت نے ایک علمی و ادبی رسالہ اردو معلی جاری کیا۔ یہ سلسلہ آخر عمر تک جاری رہا۔ ان کا ایک شعر ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اردو معلی میں ادبی اور سیاسی دونوں طرح کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ اس پرچے نے اہل ہند خصوصاً مسلمانوں کی سیاسی بیداری میں اہم رول ادا کیا۔ حسرت موہانی نے اس کے ذریعے قومی اتحاد، سیکولرزم اور کامل آزادی کی آواز بلند فرمائی۔ وہ آزادی کے متوالے تھے، اسی سلسلے میں کسی مصلحت پسندی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ انگریزی حکومت کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی اور وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل بھی ہوئے۔ اپریل 1908 کے اردو معلی میں ایک مضمون کے اشاعت پر مقدمہ چلا۔ عدالت نے انہیں 2 سال قید بمشقت کی سزا سنائی اور 500 روپے جرمانہ کیا۔ جیل میں حسرت نے کس طرح شب و روز گزارے، ان کے اس شعر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا نہ تھا افطاری کا۔ قید سے رہائی کے بعد حسرت کے سیاسی خیالات میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ اس زمانے میں سودیشی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ اس تحریک کا مطلب تھا کہ اپنے ہی ملک کی بنی ہوئی چیزیں خریدی اور استعمال کی جائیں، بدیسی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے کھدر کا استعمال پہلے ہی شروع کر رکھا تھا۔ عوام میں بھی سودیشی مال کے استعمال کو رائج کرنے کے لیے حسرت نے علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں ایک سودیشی اسٹور کھولا، جو کامیابی سے چلا۔ 1920 میں حسرت علی گڑھ کو خیر آباد کہہ کر کانپور آ گئے اور یہاں بھی ایک سودیشی اسٹور قائم کیا۔ حسرت موہانی کے مزاج میں سادگی بہت تھی۔ ان کے لباس اور رہن سہن کو دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بلند پایہ شاعر، ادیب اور سیاستداں۔ انگریز حکومت کو حسرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں قطعی پسند نہیں تھیں۔ انہیں انگریز ایک بڑا باغی سمجھتے تھے، لیکن حسرت ان سب باتوں سے بے نیاز اپنے مقصد میں لگے رہتے۔
1913 میں ان کا پریس ضبط کر لیا گیا، 1916 میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا، 1918 میں رہائی ملی تو آزادی کی جد و جہد میں پھر مصروف ہو گئے۔ 1921 میں حسرت نے احمد آباد کے کانگریس کے اجلاس میں مہاتما گاندھی اور حکیم اجمل خان کی مخالفت کے باوجود مکمل آزادی کی قرارداد پیش کی۔ حسرت مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی تھے۔ حسرت موہانی کو تیسری بار 22 اپریل 1922 کو 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا۔ 1924 میں رہا ہوئے تو کانگریس کے بجائے مسلم لیگ اور کمیونسٹ پارٹی سے ناطہ جوڑ لیا۔ 1942 میں حسرت مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے کانپور سے یوپی اسمبلی کے ممبر چنے گئے اور پھر پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے۔ ہندوستان کا آئین مکمل ہوا تو حسرت نے اس پر دستخط کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں۔ حسرت موہانی کی سیرت اور کردار کا اندازہ ان چند واقعات سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کانپور کے ایک سوداگر جو حسرت سے عقیدت رکھتے تھے ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہ سلام کرنے کے بعد شکستہ بوریے پر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حسرت لکھتے جاتے اور بیچ بیچ میں ان سوداگر سے بات بھی کرتے جاتے۔ حسرت کی پشت پر ایک پھٹا پرانا پردہ لٹک رہا تھا، وہ پردے کے پیچھے سے کچھ نکالتے اور منہ میں رکھ لیتے اور ڈیسک پر رکھی گڑ کی ڈلی سے تھوڑا گڑ کھا لیتے۔ سوداگر صاحب خاموشی سے دیکھتے رہتے۔ جب ضبط نہ ہوا تو عرض کیا کہ آپ کیا کھا لیتے ہیں، کچھ خادم کو بھی عطا ہو۔ حسرت نے پردے کے پیچھے سے مٹی کی ہنڈیاں نکالی جس میں سوکھی روٹیاں پانی میں بھیگی ہوئی تھیں۔ حسرت نے وہ ہنڈیاں سوداگر صاحب کے آگے رکھ کر بولا، مٹی کی ہنڈیاں نکالی جس میں سوکھی روٹیاں پانی میں بھیگی ہوئی تھی۔ حسرت نے وہ ہنڈیاں سوداگر صاحب کے آگے رکھ کر کہا، لو کھا لو، فقیروں کا کھانا تم رئیس نہ کھا سکو گے۔ سوداگر آپ دیدہ ہو گئے۔ حسرت نے کہا، آج تیسرا فاقہ ہے، شکر ہے سوکھی روٹی میسر آ گئی، بڑی تسکین ہو گئی۔ حسرت مشاعروں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ مشاعروں کے منتظمین شعراء کو سفر خرچ اور کلام سنانے کا معاوضہ بند لفافے میں پیش کرتے تھے۔ ایک بار حسرت نے ایک مشاعرے میں شرکت کے بعد میں منتظمین نے ان کی خدمت میں لفافہ پیش کیا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے سفر کا خرچ نہیں چاہیے، میں نے سفر میں کچھ خرچ نہیں کیا۔ ایک گارڈ مجھے اپنے ساتھ ڈبے میں بٹھا کر لے آیا، ٹکٹ میں نے خریدا ہی نہیں، وہ گارڈ آج واپس جا رہا ہے اور مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائے گا۔ منتظمین نے بہت کہا لیکن وہ انکار پر اڑے رہے اور بولے، جب میں نے ٹکٹ پر کچھ خرچ ہی نہیں کیا تو آپ سے خراجات لینے کا کیا سوال ہے۔ دوستو، حسرت موہانی اپنے ایک دوست کے گھر میں مہمان تھے۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ میزبان نے انہیں ایک قیمتی کمبل اور اوڑھنے کے لیے دیا۔ حسرت نے وہ کمبل اس خیال سے نہیں اوڑھا کہ یہ بدیسی مال ہے۔ حسرت رات بھری سردی میں کانپتے رہے مگر وہ کمبل نہیں ملا۔ حسرت ایک سچے مذہبی انسان تھے، وہ ان میں بلا کی رواداری تھی۔ انہوں نے نعت اور منقبت کے علاوہ سری کرشن کی شان میں بھی اشعار لکھے۔ حسرت نے پوری زندگی جد و جہد میں گزاری۔ ان کی زندگی میں سادگی، خودداری، قلندری، بے باکی، اصول پسندی اور حق گوئی کے جو اوصاف تھے اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ تحریک آزادی کے سلسلے میں انہوں نے رئیس الاحرار کے لقب سے یاد کیا گیا۔ ان کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوا۔ آج وہ فرنگی محل لکھنؤ کے قبرستان انوار باغ میں دفن ہے، لیکن سچ پوچھئے تو ان کی جگہ ہر سچے محب وطن کے دل میں ان کے لیے جگہ ہے۔ دوستو، یہاں پہ ایک غور کرنے کے بعد میں حسرت موہانی کی پوری زندگی قومی اتحاد، سیکولرزم اور مکمل آزادی پانے کی چاہت سے بھرپور نظر آتی ہے۔ انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے انگریزی
हुकूमत की खुलकर मुखालिफत की, जिसके नतीजे में उन्हें कई बार जेल की सोबतें भी उठानी पड़ी। मौलाना की ज़िंदगी बड़ी सादा थी। उनका लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। मौलाना की ज़िंदगी जिद्दोजहद, सादगी, खुददारी, कलंदरी, बेबाकी, उसूल पसंदी और हक गोई का आला नमूना थी। वो एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। दोस्तों, ये मज़मून आपको मज़मून लिखने में नेट, सीटेट, GRF जितने भी एग्ज़ाम हैं, हर एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे।